السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برطانوی، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجودہ ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ کیا یہ لوگ واقعی نااہل ہیں یا کسی خاص مقصد کے تحت ان کو نااہل کیا گیا ہے؟ سمیر، اس میں دو سوال آپ نے کیے۔ کیا یہ لوگ واقعی نااہل ہیں یا کسی خاص مقصد کے تحت انہیں نااہل کیا گیا ہے؟ جی، دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ لوگ واقعی نااہل ہیں؟ اگر نااہلی کسی بنیاد پر ہو جو پاکستان میں قوانین بن چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ریٹرننگ آفیسر جن قوانین کے تحت جانچیں گے، پرکھیں گے اس انتخابی عمل کو، کاغذات نامزدگی کو، اگر تو وہ پیرامیٹر سبھی کے لیے ایک جیسا رکھا جائے تو جتنے پاکستان میں سیاستدان ہیں، جتنے بھی تمام پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، تو سب کے سب جو ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ جو ہے ایسا، اس کے کاغذات نامزدگی درست تسلیم نہیں کیے جا سکتے، درست قرار نہیں دیے جا سکتے۔ آج میں نے پرٹیکولرلی جماعت اسلامی کا نام لے کر نا یہ کہا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، اب جماعت اسلامی سے زیادہ صاف شفاف جماعت آپ کو کہاں ملے گی؟ تو میں نے تو اس کی بھی ایگزامپل دی۔ مثال کے طور پر سینیٹر سراج الحق صاحب کے کاغذات نامزدگی اگر آئیں اسی الیکشن، کسی ریٹرننگ آفیسر کے پاس اسی الیکشن میں، تو جو گوشوارے وہ جمع کروائیں گے نا، میں پوری دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہا، اگر ان کے کاغذات آئیں تو وہ بھی اگر پورے آئین اور قانون کے تحت دیکھے جائیں، آئین کا آرٹیکل جو آپ کہتے ہیں 62 اور 63، اس کو ملا کے دیکھا جائے تو ان کے کاغذات بھی مسترد کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی ہیں جی، اور مطلب جب امیر ہوتا ہے تو ان کو سرکاری رہائش ملتی ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ جماعت کی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ جی، اچھا، وہ جس مہنگی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہیں یا مہنگے گھروں میں رہتے ہیں اسلام آباد میں، وہ ان کے نہیں ہے، وہ تو لکھیں گے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جو ان کا گھر، وہ ایک پروگرام کیا تھا نا ہمارے سہیل بڑائے صاحب نے ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں سراج الحق صاحب نے لیا تھا، تو جو ان کا گھر تھا دیر میں، ان کا گھر ہے جی، اس میں انہوں نے جو گھر دکھایا، باہر مطلب 5x7 کا جو گیٹ لگا ہوا تھا، دروازہ لگا ہوا تھا، وہ ٹین والا تھا اور اس پہ ایک پلاسٹک کی بوتل بندھی ہوئی ہے جو گھنٹی کا کام دیتی ہے۔ تو وہ جو گھر انہوں نے دکھایا، اب میری بات سنیے، جماعت اسلامی کا جو بھی امیر ہوتا ہے اس کا ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے جس میں اس نے، کیونکہ وہ جماعت اسلامی کو وقت دے رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی کاروبار تو نہیں ہوتا، تو اس کا ایک وظیفہ ہوتا ہے جس سے اس نے گزر بسر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سینیٹر ہیں، سینٹ کے ممبر کی حیثیت سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے، ان کے گھر کا جو دروازہ ہے نا، یہ کہیں سے آپ ریٹ جا کے نکلوا لیں، 50,000 روپے میں ان کا گھر کا دروازہ بن جائے گا، لوہے کا بہترین گیٹ بن جائے گا 5x7 کا، چلیں 50,000 کا نہیں 1 لاکھ کا۔ سینٹ سے جو تنخواہ لے رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اس میں سے 3.5-4 لاکھ روپے میں سے وہ 1 لاکھ روپے 50,000 روپے نہیں نکال سکتے۔ وہ گیٹ لگوا سکتے ہیں، لیکن ہر جماعت نے ایک بندہ ایسا رکھا ہوا ہے جس کے نام پہ انہوں نے، درویشی کے نام پہ انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس وقت سراج الحق صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارا بندہ کیسا درویش ہے جس کے گھر میں آج بھی ٹین کا دروازہ ہے۔ اقبال نے وہ شعر کہا تھا نا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ تو یہ ہے درویشی عیاری۔ ایک جماعت کی میں نے مثال دی، اب تمام جماعتوں کو دیکھ لیں۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ کے کاغذات نامزدگی جو وہ درست قرار پائے ہیں ماسوا ایک حلقے کے، جی، ایک حلقے میں وہاں بھی درست ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ وہاں پہ اعتراض لگے بس، باقی سارے حلقوں کے ان کے جو کاغذات نامزدگی درست قرار پائے۔ وہ بی جو یہ فرمایا کرتی تھی تمام میڈیا کے سامنے کہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، نہ میرا کوئی کاروبار ہے، میرا بندہ جو بیچارہ ہے وہ تو میرے بھائیوں سے تنخواہ لے کے گزارا کر رہا ہے، اس کا تو خرچہ جو ہے نا میرے بھائی دیتے ہیں، وہ تو وہاں ملازمت کر رہے ہیں، جیسے میرے ابا ملازمت کیا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کے پاس۔ تو ایسے ہی میرے ہسبینڈ ہیں اور ہمارا گزارا تو ایسے ہوتا ہے، میں تو اپنے بابا کے زیر کفالت ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، مریم بی بی نے، یہ ان کے الفاظ ہیں، عمران خان نے وہ چلائے تھے تمام جلسوں میں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مریم بی بی جی، انہوں نے کہا تھا لاہور تو
کہتی تھی ایون فیلڈ تو کیا لاہور میں بھی اور پوری دنیا میں کہیں بھی میرا 3 مرلے کا گھر نہیں ہے. اب جنہوں نے گوشوارے جمع کروائے نا اس میں 2.25 ارب روپے کی جائیداد انہوں نے شو کر دی ہے. ٹھیک ہے, 2.25 ارب روپے کی. اب اندازہ قائم کریں کہ اب جو 70-75 کروڑ روپے کی جائیدادیں نکل آئی ہیں, ان کا اب کون سا کاروبار تھا مجھے بتائیں نا. کیا انہوں نے پیری ٹیکسیاں ڈالنی تھیں, ان سے کرایہ آتا تھا انہیں, یا وہ جو باجی علیمہ پہ الزام لگایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ صادق اور امین سلائی مشین, ان کی بھی کوئی سلائی مشین نکل آئی تھی. کیا ایسا ہوا کہ وہ مریم بی بی جو کہا کرتی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس 3 مرلے کا گھر نہیں ہے, اب وہ احساس ظاہر کرتی ہیں تو 2.25 ارب روپیہ نکل آتا ہے. کوئی ادارہ انہیں پوچھے گا کہ بی بی جی یہ 5 سال کے عرصے میں 6 سال کے عرصے میں آپ کے پاس جو یہ 1 ارب روپے کی تقریباً پراپرٹیز نکل آئی ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ مطلب جو انہوں نے بتایا, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ خربوں روپے کی مالکہ ہیں, جی یہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں اگر کہوں نا اربوں ڈالر کی مالک ہیں تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے ظاہر کیا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اب 2.25 ارب روپیہ لے کے آ گئی ہیں کہ میرے پاس 2.25 ارب روپے کے اثاثے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جب انہیں منی ٹریل مانگے تو وہ کہیں گے مجھے ابا نے دے دیے. ان کے پاس تو شہزادہ جاسم کی بھی پرچی موجود ہے نا کہ شہزادہ جاسم نے مجھے دے دیے تھے. بھائی ان لوگوں کے پاس منی ٹریل آ جاتی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اگر اس بنیاد پر کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, آپ جھوٹ بولتی ہیں, اگر ان کے ایفیڈیوٹ کو لے لیا جائے تو کیا یہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد قرار نہیں دیے جا سکتے؟ میاں نواز شریف سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت ملک پہ. اچھا, ان پہ تاحیات نہلی تھی, تاحیات نہل ہوئے, اس کے بعد جب ہمارے وہ دہلے و کرپشن والے کی حکومت آتی ہے, انہوں نے وہ اسمبلی میں جا کے قانون بنا دیا کہ نہلی صرف 5 سال کی ہوتی ہے. اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنوری میں اس کی سماعت کرنی ہے. ابھی وہ قانون حتمی طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ وہ ان کی نااہلی جو تھی تاحیات تھی یا 5 سال کے لیے تھی, اور کیا وہ اپنی نااہلی کی مدت پوری کر چکے ہیں, لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہو جاتے ہیں. تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو وہ بھی قطعی طور پر اہل قرار نہیں پاتے. آج شیر رشید احمد صاحب ابیلا کر رہے تھے کہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں, مجھے تو ٹی وی چینل کے ذریعے پتا چلا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے, میں نے تو آپ کو سراج الحق صاحب کی مثال دے دی, اس سے آگے میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے. یہ تو سارے چور چکے اور لٹیرے ہیں نا باقی سارے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی, سرکاری امراض کا غلط استعمال نہیں کیا, ان کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے نہ کبھی قرضہ لیا جماعت اسلامی کے لوگوں نے بینکوں سے, نہ کبھی معاف کرائے. تو میں نے ایگزامپل دے دی کہ اگر صادق اور امین کا کرائیٹیریا رکھا جائے تو بابا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی اثاثے جب آپ ظاہر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نا ایک شیڈیول ریٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مارکیٹ کا ریٹ. ہم جب گھر خریدتے ہیں 1 کروڑ روپے کا, رجسٹری کرواتے ہیں 20 لاکھ روپے کی. تو جو آپ نے 20 لاکھ روپے کا سرکاری اعداد و شمار میں گھر ظاہر کیا, ایمانداری سے بتائیں یہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترتا ہے. تو کوئی بندہ بھی جس کے گھر میں اربوں روپے کی پراپرٹی پڑی ہے اور وہ صرف اپنا ٹیکس بچانے کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس تو صرف 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے. میاں صاحب نے یہی کیا نا ان کے, آپ ٹیکس ریٹرن ذرا دیکھیے گا کہ جب 5,000 روپیہ میاں صاحب سالانہ ٹیکس جمع کرواتے ہیں, 5 سال بعد جمع کرواتے ہیں, تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ تو جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ صوبائی اسمبلی میں ہوں, وہ قومی اسمبلیز میں ہوں, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. تو اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ کیا یہ واقعی نااہل ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ جو دستور پاکستان کہتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں, جو قوانین ہیں, ان کی روح سے دیکھا جائے تو سمیر میں دوبارہ سے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ آتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا سکیں اس بنیاد پر کہ اس نے 100% سچ بولا ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے, کوئی ایک بندہ سنگل ون نہیں ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے. یہ تو آپ کے پہلے حصے کا جواب ہو گیا. اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا جن کو نااہل کیا گیا ہے یہ کوئی خاص مقصد کے تحت نااہل کیا گیا, یہ بھی 100% درست ہے کہ جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے نا, اور جن لوگوں کو اہل قرار دیا گیا ہے, جن کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے ہیں, یہ بھی واقعتاً ایک مقصد تھا. اور جن کو مسترد کیا گیا ہے, جن کو نااہل قرار دیا گیا انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے, وہ بھی بالکل درست ہے. اس کا ایک خاص مقصد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2018 سے لے کر, یا اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائے 2016 سے شروع کرتے ہیں. 2016 میں جب پیچھے پڑے تھے جناب عمران خان, اور عمران خان پیچھے پڑے تھے نواز شریف کے, نواز شریف پیچھے پڑے تھے اسٹیبلشمنٹ کے,
اور پھر دونوں مل کے پیچھے پڑ گیا نواز شریف کے, اور پھر نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوگی, نااہل ہو گیا, باہر چلے گئے وغیرہ وغیرہ. جی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا, ویسے وہ کوئی سن 2000 کی بات ہے یا 2001 کی. تب میں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں آج تک بھی جتنے ایڈونچر ہوئے ہیں یہ شخصیاتی تصادم ہے, ان کا آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے, اس کے حصول کے لیے یہ میدان عمل میں نکلتے ہیں, لیکن دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. یا تو انہوں نے عوام کا سہارا لینا ہوتا ہے کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہیں, یا پھر آئین پاکستان کے کہ ہم آئین اور قانون کی بحالی کے لیے نکلے ہیں, آئین اور قانون کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, ہم عدلیہ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. جی اچھا, اس سے آگے چلے جائیں تو پھر اسلام کو بچانے کا, اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا دنیا میں, تو یہ اسلام کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. خیر, یہاں پہ دو چیزوں کو یہ جواز بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں, اس کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. فلاں بندہ جو آئین اور قانون کا سب سے بڑا سیکیورٹی رسک بن گیا ہے, وہ خطرہ بن گیا ہے آئین اور قانون کے لیے, جیسے آج کل عمران خان بنا ہوا ہے آئین اور قانون کے لیے خطرہ, سیکیورٹی اداروں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, ہمارے املاک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے عمران خان اور پی ٹی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم آئین اور قانون کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. یا پھر ایک یہ ہوتا ہے, یا پھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام جو پس گئے, ان کو لوٹ رہے تھے, ان کو یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم پاکستان کے عوام کو چوروں لٹیروں سے بچانے کے لیے نکلے. واصف علی واصف کا جملہ پہلے سن لیں. واصف نے کہا تھا کہ جب کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے نا, تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کا شکر ہے ایک جھوٹا آدمی سچ بولنے لگا ہے, تب مطلب پریشان ہو جانا چاہیے کہ سمجھ جائیں کہ اب سچ خطرے میں ہے, جھوٹا آدمی بھی سچ. جب یہ لوگ آئین اور قانون کی بات کریں نا, آئین اور قانون کو توڑنے والے, تو پھر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پھر سمجھ جائیں آئین اور قانون خطرے میں ہے. جب عوام کی یہ بات کریں نا, عوام کے حقوق کی, تو سمجھ جائیں اب عوام کے حقوق اور عوام خطرے میں ہے. یہ ان لوگوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں, اور یہ بیچارے پہلے ہی بنے ہوئے ہیں, میں تو گگو گھوڑے کہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خاص مقصد یہ تھا کہ ادارے ان کی چھٹی ہوگی. اب میاں صاحب کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کی چھٹی ہو. عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. یہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگانے لگ گئے, جس کے خلاف انہیں پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کیا ہے. صرف اتنی نا, ملک لوٹنے سے کوئی انہیں لینا دینا نہیں تھا. وہ کہتے تھے لوٹو, ہم بھی لوٹ رہے ہیں, تم بھی لوٹو. جیسے ہی اس نے خلائی مخلوق کرنا شروع کر دیا, جیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا نواز شریف, انہوں نے چھٹی کروا دی. تو عمران خان اتنا عقل کا اندھا اور بھولا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کی اسے سزا ملی ہے, ملک اور قانون کو لوٹنے کی نہیں, پاناما لیکس اور منی ٹریل کی وجہ سے نہیں ملی, یہ اس ادارے کے خلاف جانے کی وجہ سے. اس بے وقوف نے وہی غلطی اس نے بھی کی. ہم دوسروں کی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے, اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے. نواز شریف نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا. 12 اکتوبر 1999 میں جو ہوا تھا اسے اس نے سیکھا تھا. اگر سیکھا ہوتا تو پھر 2017 میں نواز شریف کی حکومت نہ جاتی, پھر یہ دربدر نہ ہوتا. تو خیر, سیکھنا کسی بھی نہیں ہوتا, نہ اپنی غلطیوں سے نہ کسی کی غلطی سے. خیر, عمران خان نے بھی وہی غلطی کی. آج عمران خان اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے. رہے پاکستان کی عوام, تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں, نہ اس عوام سے عمران خان کا کوئی تعلق ہے, نہ نواز شریف کا, نہ زرداری کا. ان کا تعلق ہے اپنی لوٹ مار سے. انہوں نے پاکستان کو لوٹنا ہے, ایک دفعہ پھر لوٹیں گے. اور وہ شہباز شریف اب جو تقریریں کرے گا, کل ان کا اسکیجول آ گیا نا کہ آدھے ملک میں تقریریں نواز شریف کرے گا, آدھے ملک میں شہباز شریف کرے گا, مریم لاہور میں کریں گی, اور پنجاب کے کچھ حصوں میں جناب حمزہ شہباز شریف کریں گے. انہوں نے تو تقسیم کر لیا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے جھوٹ کون بولے گا. تو یہ لوگ انگلیاں لہرا کے کہیں گے, کلین چٹ دکھائیں گے اداروں کی کہ دیکھیں ہم پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, 1100 ارب روپے کی جو آپ کرپشن کہتے تھے نا, وہ بھی ثابت نہیں ہو سکی. یہ تو یہ کہیں گے. اور پھر عمران خان کو دنیا کا سب سے کرپٹ آدمی ثابت کریں گے. یہ 2024 کے انتخابات میں ہمارے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہے, ایسی تقریریں سننا. کوئی ایک پینی نہ کسی نے واپس لا کے دی ہے, نہ واپس آ سکتی ہے. وہ جو کہا کرتا تھا نا, میں پیٹ پھاڑ کے زرداری کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, لاڑ کریں, میں پیٹ پھاڑ کے اگر لوٹی ہوئی دولت واپس نہ نکلواؤں تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اور یار کیسے گھٹیا آدمی ہو تم, اب تمہارا نام میں کیا رکھوں, مطلب گھٹیا آدمی تم پر جچتا نہیں ہے. وہ ہمارے خادم حسین رضوی صاحب تھے نا, وہ واقعہ میں اس کی صداقت پہ یقین نہیں کرتا, لیکن انہوں نے بیان کیا, وہ سنا رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ کتا ہے. یہ خادم حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. واقعے کی صداقت سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ انہوں نے بیان کیا, میں ان کا روایت کردہ, ان کا بیان کردہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, بس کاپی کر رہا ہوں. تو یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ خادم حسین رضوی صاحب جانے اور آپ جانے. میں ایک بزرگ آدمی کا واقعہ آپ کو سنوں. وہ کہنے لگے کہ میں نے کہیں کہہ دیا تقریر میں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ کتا ہے.
کہنے لگے میں واپس آ رہا تھا, گاڑی میں بیٹھا تو ایک کتا آ گیا میری گاڑی کے آگے, بڑے ہارن دیے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن کتا پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. وہ اچھل رہا تھا میری گاڑی کے آگے, احتجاج کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کتے سے مخاطب, وہ یہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں, میں نے کتے سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تو کتے نے جواب دیا, اس نے مجھ سے بات کی, مکالمہ کیا. اس نے کہا کہ آپ نے گستاخ رسول کو کتا کہا ہے, تو میں نے کبھی گستاخی رسول کی ہے؟ آپ نے اسے کتا کہہ کے کتوں کی توہین کی ہے, ہم تو کتے توہین نہیں کرتے. تو خادم حسین رضوی کہتے ہیں میں نے اسے معذرت کی, تب جا کے وہ پیچھے ہٹا. یہ واقعہ انہوں نے سنایا. جی اب میں اگر ان کو گھٹیا کہوں نا, شہباز شریف صاحب کو, خدا کی قسم جو گھٹیا لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے یار ہم گھٹیا ضرور ہیں لیکن اس کو گھٹیا کہہ کر تم نے ہماری توہین کی ہے. بتاؤ ہم نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے کبھی؟ ہم نے آئین کو پامال کیا, ہم نے اس ملک پہ قرضے چڑھائے ہیں, تم نے اسے گھٹیا کہہ کے اور ہمیں گھٹیا کہہ کے ہماری توہین کی ہے, تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. پاکستان جو ہے یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے, اور پاکستان کے عوام آخری ہچکیاں لے رہے ہیں, لیکن ان کے اللہ تلے ختم نہیں ہو رہے. خیر, جو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں یہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے منظور ہوئے ہیں, خاص ایجنڈا ہے جس کی تکمیل چاہتے ہیں. کون کون چاہتا ہے یہ سب کو پتا ہے. اب یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ بتانے والی بات نہیں ہے کہ کون چاہتا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. اب وہ نادیدہ قوتیں نہیں رہیں, اب وہ پوشیدہ ہاتھ خفیہ ہاتھ نہیں رہے, اب سب کچھ پبلک کے سامنے ہے. اب ایک ایک کا نام آتا ہے, یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. عمران خان نے سب لوگوں کو بے نقاب کر دیا, خود بھی بے نقاب ہوا ہے. وہ جو لوٹ مار کرتا تھا نا, جو کچھ اس نے کرپشن کی اور جتنے جھوٹ بولے, وہ خود بھی بے نقاب ہوا. یہ کریڈٹ پر کیا اسے جاتا ہے, اس نے سب کو ننگا کر دیا, خود بھی ننگا ہوا, باقی سب کو بھی ننگا کر دیا. خیر, جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ واقعتاً نااہل تھے, اور میں نے بتایا کہ آپ کی موجودہ لاٹ جو دستیاب ہے سیاستدانوں کی, ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ درست قرار پا سکیں. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور باقی یہ خاص ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کو لانا ہے اور باقی لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے. عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں, مراد سعید کے ہوتے ہیں, فلاں کے ہوتے ہیں, ایون شیر رشید کے ہوتے ہیں, جس کے بھی ہوتے ہیں. بابا ایک خاص ایجنڈا ہے, اور جن کے انہوں نے منظور کرنے تھے وہ انہوں نے بتا دیا. اچھا, جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ کہیں بھی پی ٹی آئی لگتا تھا, جیسے اب شیر رشید کی تو اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بیچارے کی, وہ کہتا ہے کہ میری پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا ایک ہی میں ہی بنتا ہوں بس, وہ اپنے منہ سے کہتا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ملک گیر جماعت ہے, چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, اس نے کبھی نہیں کہا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس کا جو حلقہ ہے یہ راولپنڈی سے بھی باہر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ایک بندے کی جماعت ہے, یہ اپنے منہ سے کہتا ہے, اور ہر انٹرویو ہر تقریر میں کہتا ہے. اب اس بندے جس کا کلیم ہی یہ نہ ہو کہ یہ راولپنڈی کی جماعت ہے, اس نے کبھی کہا ہے کہ میری جماعت جو ہے راولپنڈی کی جماعت ہے, عوامی مسلم لیگ. کبھی اس نے کہا یہ پورے پنجاب کی ترجمان جماعت ہے, کبھی اس نے کہا یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, کبھی اس نے کہا یہ کشمیر میں ہے, کہیں بھی نہیں. وہ تو کلیم کرتا ہے. اس سے لے کر جس بندے کا پی ٹی آئی سے معمولی بھی تعلق تھا, یہ ان کا اتحادی تھا نا, جس ان کے کاغذات انہوں نے مسترد کر دیے نامزدگی, سب کے سب نااہل قرار پائے ہیں. اب وہ اہل کیسے قرار پا سکتے ہیں؟ آ کے پریس کانفرنس کریں, جیسے 9 مئی کے واقعات میں جس بندے نے کانفرنس کی تھی جی, اس نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کرتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہدایات دیا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس گھر کو جلانا ہے اور اس گھر کو بچانا ہے. تو یہ ساری انسٹرکشنز عمران خان دیا کرتے تھے. تو ہم تو ان کے ورگلاوے میں آ کے ہم نے یہ کر دیا تھا. تو میرا آج کے بعد عمران خان سے اور اس کی پارٹی سے, اس کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں. یا تو آپ ایسی پریس کانفرنس کر دیتے تو آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے. اگر آپ ایسی کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہونے تو کیا ہونے ہیں؟ 2 سوال تھے آپ کے, دونوں کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی میں اس وقت ہماری موجودہ لاٹ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کو آئین اور قانون کے مطابق کاغذات کو پرکھا جائے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق درست قرار پائیں. پوری اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلیاں اور سینٹ وغیرہ ٹوٹل کلہم سب جھوٹ کے مکار کے بادشاہ ہیں, شہنشاہ جھوٹ بولنے کے. ہر ایک بندہ اس نے ملک کو لوٹا ہے جیسے مرضی اس نے لوٹا. ہر ایک پر کرپشن کے الزامات ہیں, مصدقہ الزامات ہیں, لیکن کسی بندے کو سزا نہیں ملے گی ان میں. اور دوسری بات,
آپ نے کہا کہ یہ کوئی خاص مقصد ہے، خاص ایجنڈا ہے جس کے تحت ایسا کیا گیا ہے، تو 100% درست ہے کہ خاص ایجنڈا ہے، خاص مقصد ہے، خاص بندے کو ہٹانا ہے اور خاص بندے کو لانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام اگر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے گالیاں نکالیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 100% درست بات یہی ہے کہ خاص ایجنڈا ہے کہ فلاں بندے کو ہٹانا ہے اور فلاں بندے کو لانا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے جن کے کاغذات پہلے بھی یہی لوگ تھے جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے تھے، یہی شاہ محمود قریشی تھا، یہی پرویز الہی تھا، یہی شیر شاہ تھا جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے تھے، آج انہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اتنی وجہ ہے کہ کسی خاص بندے کو اقتدار میں لانا ہے اور خاص بندے کو اقتدار سے ہٹانا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ باقی سب جھوٹ ہے، جو بھی تجزیہ بندہ اس پہ کرے گا سارے کا سارا جھوٹ پہ پلندہ ہوگا۔ وہ پیسے لے کر یا اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے کسی کو سچا اور جھوٹا ثابت کرے گا۔ سچی بات وہی ہے جو میں نے بتا دی ہے، میں اس پہ قائم ہوں، جہاں مرضی مجھے بلا لے میں یہی بات کروں گا کہ مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔